بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا، کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا کہ وہ بنا لے عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے علاوہ یا میرے مقابلے میں، اولیاء اپنے اولیاء دوست۔ کیا ان کافروں نے گمان کر رکھا ہے کہ میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں اپنے دوست بنا لیں؟ جیسے انہوں نے مریم عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو اور فرشتوں کو اپنا رب بنایا ہے، کیا انہوں نے میرے مقابلے میں میرے بندوں کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا ہے؟ ان اعددنا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے، نزولا بطور مہمان نوازی یا منزل، یعنی ان کی منزل کو بطور منزل تیار کیا ہے کہ جہاں انہوں نے رہنا ہے، یا بطور مہمانی کے تیار کیا ہے۔ قل کہہ دو، حل ننبئکم، کیا ہم خبر دیں تم کو، بالاخسرین اعمالا، زیادہ خسارہ پانے والے، کیا میں تم کو خبر دوں کہ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے خسارہ پانے والے لوگ ہیں، جو سب سے گھاٹا پانے والے ہیں عمل کے لحاظ سے، وہ تمہیں ان کی خبر دوں؟ الذین، وہ لوگ، ضل سعیہم، جن کی کوشش گم ہو گئی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یا دنیا میں ہی ان کی کوششیں گم ہو گئی، جنہوں نے جو کچھ کیا دنیا کے لیے کیا، یہاں ہی سب کچھ گم ہو گیا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہم یحسبون، اور وہ گمان کرتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، کہ لیکن ان کی یہ کوششیں دنیا کے لیے ہیں، دنیا کے فائدے کے لیے ہیں، دنیا میں ہی گم ہو جائے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، کفروا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات سے کفر کیا، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اس سے ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم، بس نہیں ہم وزن کریں گے، نہیں ہم لگائیں گے ان کے لیے کوئی وزن، ہم ان کے کوئی وزن نہیں کریں گے، ان کے اعمال کا ہم نہیں قائم کریں گے ان کے لیے کوئی وزن، یعنی جب ان کا وزن ان کے اعمال ہی نہیں ہے، سارے ضائع ہو گئے، تو وزن لگانے کا کیا فائدہ؟ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی جزا ہے جہنم، یہ ان کی جزا جہنم ہے، بما کفروا، سبب یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، واتخذوا آیاتی، اور میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا، انہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا، اور میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ ان الذین آمنوا، بشک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت فردوس ہے بطور مہمان نوازی کے، یعنی جو اچھے بندے ہیں، اعمال اچھے عمل کرنے والے ایماندار، ان کے لیے جنت الفردوس ہے جو بطور مہمان نوازی سب سے اچھی جگہ ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچی جنت ہے، اور یہاں اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور تمام جنتوں کی نہریں یہاں سے نکلتی ہیں۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یبغون عنہا حولا، نہیں وہ چاہیں گے اس سے نکلنا پھرنا، اس سے پھرنا نہیں چاہیں گے، جنت اتنی خوبصورت ہے، کوئی بندہ اس سے پھرنا نہیں چاہے گا، وہاں سے نکلنا نہیں چاہے گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَعَدتُّ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کی ہیں جس کبھی کسی ان چیزوں کو آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی کسی کانوں نے وہ باتیں سنی ہی نہیں ہیں، وہ چیزیں کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے، اور نہ کسی انسان کے ذہن میں وہ ایسی چیزیں آئی ہیں، اتنی وہ خوبصورت چیزیں ہیں، اللہ نے اچھے لوگوں کے لیے وہ تیار کی ہوئی ہیں۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، کہہ دو اگر سمندر، مداداً، سیاہی بن جائیں، لکلمات ربہ، میرے رب کے کلمات کے لیے، اگر میرے رب کے کلمات کے لیے وہ سمندر سیاہی بن جائیں، تو لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفتیں، اللہ کے کلمات اتنے ہیں کہ سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں تو وہ سمندر تو ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے کلمے ہیں، اللہ کی اتنی صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبیاں ہیں کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ قابل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی کلمات ختم ہونے سے پہلے سیاہی ختم ہو جائے گی سمندروں کی۔ ایک جگہ پر فرمایا ایک سمندر نہیں 7 سمندر بھی ہو جائے نا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کلمے 6 ہیں، 6 نہیں، اللہ کے تو اتنے کلمات ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوتے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو کلمے ہیں وہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفتیں جو ہیں وہ لامحدود ہیں، اور یہ جو سمندر وغیرہ ہیں یہ مخلوق ہے، محدود ہے، یہ تھوڑی ہے، اور تھوڑی چیز زیادہ چیز کو گھیر نہیں سکتی۔ وَلَوْ جِئْنَا، اور اگر ہم لے آئیں اس کے برابر اور سیاہی، اتنی سیاہی اور بھی لے آنا پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ قُلْ، فرما دو، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، ہماری طرح انسان ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ ان کی طرف وحی آتی ہے، یوحیٰ الیہ، ان کی طرف وحی آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں، وہ فرشتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے فرشتے نہیں وہ انسان تھے۔ اگر دنیا میں فرشتے ہی بستے ہوتے تو میں فرشتے بھیجتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ انسان بستے ہیں اور ان کی رہنمائی کے لیے فرشتہ آئے، نہیں، بلکہ وہ انسان ہی آئے گا، بس صرف فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، اور خاص ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے۔ وہی کیا کرتا ہے؟ انما الہکم، بے شک میں تمہارا الہ ہوں، ایک ہی الہ ہوں، یہ وہی ہوتی ہے اللہ کے بارے میں یاد کرنا۔ فمن کان یرجو، پس جو کوئی امید رکھتا ہے، لقاء اللہ، اللہ سے اپنے رب سے ملاقات کی، فمن یرجو لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ اچھے عمل کرے اچھے عمل، والا یشرک، اور نہ وہ شریک ٹھہرائے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی، اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، اچھے عمل کرے اور شرک نہ کرے، تو ایسا بندہ کامیاب ہے۔